دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج اس مختصر سی ویڈیو کلپ کے ذریعے ہم فضائل نماز کے تعلق سے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصر سا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ عربی لغت میں محاورۂ عرب کی روح سے صلاۃ کے قریب تر اصطلاحی معنی دعا، نماز اور تسبیح کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد مبارکہ ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز کا قرآن میں حکم، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں۔ مسلم شریف کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جان لیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہمیں نمازوں کی تاکید کا حکم کچھ اس طرح ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مسلم بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر پوری ہوئی تو ٹھیک، ورنہ کہا جائے گا اس کے نوافل دیکھو، اگر نوافل ہوئے تو ان سے فرض پورے کیے جائیں گے، اسی طرح تمام فرض اعمال میں کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہہ دے، اور جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے، یعنی جنت کے دروازے کا تالا نمازی کے لیے ہی کھلے گا، بے نمازی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ اس کے پاس نماز کی صورت میں دروازے جنت کھولنے والی چابی نہیں۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، بلکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے، نماز کو لازم پکڑ لو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کے فضائل کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص نے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر، وہ ہرگز
دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جس نے صبح کی نماز یعنی فجر پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی عصر اور فجر پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ مغرب اور عشاء کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز مغرب ہے، اور جو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس میں وہ صبح کرے گا اور راحت پائے گا۔ رواہ طبرانی۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا۔ رواہ مسلم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کلپ کے ذریعے فضائل نماز کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی مواد فراہم کیا گیا وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کی خاطر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔